وادی کیلاش کے لوگ آج کل احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ 2 دفعہ انہوں نے احتجاج کیا اور انہوں نے حکومت کو وقت دیا ہے کہ اس تاریخ تک، اس مہینے تک اگر آپ عملی طور پر کام نہیں کرتے ہیں تو ہم مزید احتجاج کریں، ہم کیلاش آنے والے راستوں کو بلاک کریں۔ تو شاید آپ ان خبروں سے واقف ہیں اور کیلاش کے بارے میں جو بھی خبر ہوتے ہیں ان سے آپ آگاہ ہیں۔ تو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیلاش کے لوگ زندگی میں کبھی احتجاج نہیں کیے، اب وہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں جبکہ ان کے پاس اپنا MP ہیں اور وہ اسمبلی میں ان کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ وزیرزادہ کو عمران خان نے 3 عہدوں سے نوازا ہے۔ سب سے پہلے وہ MP ہیں، اس کے بعد پورے چترال ڈسٹرکٹ کے ذمہ دار ہیں، ڈیڈک چیئرمین ہیں، اس کے بعد کیلاش کو بہترین نمائندہ فراہم کرنے کی غرض سے وزیرزادہ کو وزیرت کا عہدہ بھی دیا گیا اور انہیں KPK کے اقلیتی امور کی مشیر بنایا گیا، کیونکہ عمران خان چاہتے ہیں کہ کیلاش کے لوگ، کیلاش کے راستے، کیلاش کے دوسرے مسائل حل ہو سکیں۔ تو آج کل کیلاش لوگ اس کے باوجود احتجاج کرنے پر مجبور ہیں۔ وہ احتجاج کیوں کرنا چاہتے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے، تو اس پر ہم آج نظر ڈالیں گے۔ تو کیلاش کے لوگ زندگی میں کبھی احتجاج نہیں کیے، ہزاروں قسم کے مسائل سے شکار کیلاش کے لوگ کبھی احتجاج کا راستہ نہیں اپنائے۔ کیلاش میں ہر قسم کے مسائل اور دشواریاں لوگوں کو درپیش ہیں۔ کیلاش میں ابھی تک کسی قسم کی سہولت موجود نہیں ہے جو کہ دوسرے شہروں میں، دوسرے وادیوں میں لوگوں کو میسر ہے۔ پھر بھی کیلاش لوگ اپنا زندگی گزارتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں کرتے ہیں، سکون سے اپنا زندگی بسر کرتے ہیں، کبھی حکومت پر پریشر نہیں ڈالا۔ تو آج کل وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے MP ہیں وزیرزادہ صاحب، ان کو یقین دلاتے آ رہے ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، مگر کیلاش کے لوگ اب برداشت کرنے کی صلاحیت سے محروم ہیں، کیونکہ ان کا اپنا MP ہے۔ 3 سالوں سے کیلاش میں کوئی عملی طور پر کام کا آغاز نہیں کیا اور وہ پورے KPK میں ترقیاتی کام کرنے کے دعوے کر رہے ہیں اور کیلاش میں اس کی جو کارکردگی ہے وہ 0 ہے۔ اس لیے کیلاش کے لوگ احتجاج کرنے پر مجبور ہیں۔ کیلاش پوری دنیا میں مشہور ہے، کیلاش مذہب کے حوالے سے، کیلاش کلچر کے حوالے سے پوری دنیا میں کیلاش وادیاں مشہور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا سے سیاح کیلاش چلے آتے ہیں، مگر جب یہ سیاح کیلاش آتے ہیں تو یہ خود بھی پریشانی سے دوچار ہوتے ہیں اور مقامی لوگوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں کے راستے ہیں۔ کیلاش کے راستے کچے ہیں اور تنگ ہیں اور یہاں پہ آنے والے سیاح اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ کیلاش میں جانے سے پہلے وہ 1000 بار سوچتے ہیں کہ ہم کیلاش جائیں یا نہیں، کیونکہ انہیں آگے سے گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کیلاش مت جائیں، کیونکہ وہاں کے راستے ٹھیک نہیں ہیں، وہاں کی جو سہولت ہے وہ انسانوں والی نہیں ہے۔ بات کرنے کا جو اصل مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کیلاش میں جو راستے ہیں وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے ترقی کی راہ میں۔
جب تک راستے ٹھیک نہیں ہوں گے یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، یہاں اب سہولت میسر نہیں ہوگی۔ جب کوئی فیسٹیول ہوتا ہے یا کوئی دوسرے پروگرامات ہوتے ہیں تو پوری دنیا سے لوگ کیلاش آتے ہیں اور وہ راستے ہی میں اذیت سے دو چار ہوتے ہیں، کچھ تو واپس چلے جاتے ہیں، کچھ کیلاش انٹر ہوتے ہیں۔ جب وہ کیلاش انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو راستے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں اور وہ واپس آتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہم خدا خدا کر کے کیلاش تو پہنچ گئے ہیں، اب واپسی کیسے کریں، کیونکہ تنگ راستے ہونے کے باوجود یہاں پہ لوگ زیادہ آتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک سارا دن جیم ہوتا ہے اور سفر کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ تو کیلاش کے لوگ بھی جب سفر کرتے ہیں، جب وہ شہر جانا چاہتے ہیں تو اسی ٹریفک میں وہ بھی پھنس جاتے ہیں اور وہ بھی پریشانی سے دوچار ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یار سیاحوں پہ پابندی لگایا جائے، سیاحوں کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے۔ کیلاش کے لوگ اکثر اسی بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ جو سیاح کیلاش آتے ہیں ان پہ پابندی لگایا جائے، جبکہ وہ سیاحت سے کما رہے ہوتے ہیں۔ کیلاش کی جو ٹوٹل آمدنی کا ذریعہ ہے وہ سیاحت ہے۔ کیلاش میں جب سیاح آتے ہیں تو یہاں کے لوگوں کی رونقیں بحال ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ لوگ ٹور گائیڈ، ہوٹل مالکان، ڈرائیور حضرات اور دوسرے جو مقامی حضرات ہیں وہ سیاحت سے کما رہے ہوتے ہیں۔ جب سیاحوں پہ پابندی لگایا جائے تو یہاں کے لوگ کہاں سے کمائیں گے، کیسے یہ گھر چلائیں گے؟ یہ موجودہ حکومت کی نااہلی ہے، ان کے ایم پی ہونے کے باوجود، وزیر ہونے کے باوجود ابھی تک کیلاش کے راستے تعمیر نہیں ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ کیلاش کے لوگ احتجاج کرنے پر مجبور ہیں۔ حکومت کو وقت دیا گیا ہے کہ ستمبر سے پہلے راستوں پہ کام شروع کیا جائے، کیونکہ 4.5 ارب روپے کے پی کے حکومت نے جاری کیے ہیں اور یہ ٹینڈر بھی ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی کام کا آغاز نہیں ہوا ہے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جو کیلاش کے بہتری چاہتے ہیں وہ حکومت پہ پریشر ڈالیں۔ کیلاش لوگ آپ کے تعاون کے منتظر ہیں، ان کی سپورٹ کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا وقت کی ہم ضرورت ہے۔ ابھی بھی کیلاش کے نوجوان سوئے ہوئے ہیں، ابھی تک انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جو ہمیں سہولت نہیں مل رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔